عید کہتے کس کو ہیں؟ عید کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، یعنی عید جو ہے یہ لوٹ کر آتی ہے، خوشی جو ہے ہر سال مسلمانوں کے لیے لوٹ کر آتی ہے۔ ہر قوم، ہر ملت کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا دن پایا جاتا ہے جب وہ قوم والے، جب وہ ملت والے تھک جاتے ہیں اپنے کاموں سے، تو وہ پھر چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسا خوشی کا دن ہونا چاہیے کہ جس میں ہم خوشی کا اظہار کریں۔ تو ہم خوشی کا اظہار کریں تو ہمارے درمیان جو ہے جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ تو اسی بنا پر ہر قوم جو ہے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن مناتی ہے۔ اب بعض قومیں، ان کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں، یہودی لوگ جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کب سے شروع کیا؟ جب سے فرعون سے ان کو نجات ملی، فرعون سے ان کو نجات ملی، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اور بعض لوگ فیروز اور مہرجان، یہ بتوں کے نام ہے، ان پر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت مدینہ میں تشریف لائے تو وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فرمایا کہ اس وقت لوگ جو تھے وہ 2 دن خوشی کے منایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، تم یہ کس مقصد کے لیے آج خوشی کے دن کو منا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، قَالُوا كُنَّا نَلْعَبْ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اے اللہ کے نبی، جس وقت ہم جاہلیت میں تھے، ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہم اس وقت بھی ان دنوں میں خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، تو اسی بنا پر ہم نے خوشی کا اظہار کیا۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد ابدلکم بہما خیرا منہم یوم الاضحی و یوم الفطر، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگو میں آپ کو ان سے بہتر 2 دن نہ دوں خوشی کے؟ فرمایا، یا رسول اللہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر کا دن ہے۔ تو اس وقت سے لے کر آج 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، اور الحمدللہ مسلمان ہر سال ان 2 دنوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ جو دن عطا کیے ہیں، یہ عبادت کے بعد دیے ہیں، یہ دن عبادت سے منسلک ہے۔ جب ایک مسلمان پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی ہر حکم کو اتباع کرتے ہوئے پورے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو انعام کے طور پر، جائزے کے طور پر یہ خوشی کا دن دیا، جسے یوم الفطر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر عید الاضحیٰ آتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ہمیں عبادت کے بعد عطا کیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہماری حکومتوں نے کتنا مہنگا حج کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ کئی لاکھوں کے اعتبار سے لوگ حج پہ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگتے ہیں، صدائیں آتی ہے، اور اس کے بعد اللہ ایک خوشی کا دن عطا کرتا ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج خوشی کا دن ہے اور قربانی کا دن ہے، اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کی اداؤں کا نام ہے
حج ان کی اداؤں کا نام ہے۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کو اپنے بندوں کی ادائیں اتنی پسند آتی ہیں کہ اللہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ان کو ایک روشنی بنا دیتا ہے کہ لوگوں میرے ان نیک لوگوں کی اداؤں کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کتنی مرتبہ کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ لوگوں ابراہیم کی اداؤں کے مطابق زندگی گزارو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں اللہ کو اتنی محبوب کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے قربانی دی، قربانی دی، جہاں اللہ نے قربانی مانگی انہوں نے قربان ہو گئے، وہ قربان ہو گئے۔ آپ دیکھیں پچھلے جمعہ کے اندر بھی ہم نے یہ بیان کیا کہ اب اللہ نے اس گھر کے اندر پیدا کیا جو باپ پورے علاقے کے اندر بت بنا کر بھیجا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی ان کا مقابلہ شروع کر دیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ اللہ نے ایک وقت آیا کہ وقت کا نبی بنا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تو اللہ نے ایسا نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم کو آگ میں گرایا گیا، ہم نے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ نے دوسری قربانی لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری قربانی دی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب تھی، بچہ کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی یا اللہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا کر، اللہ نیک اولاد عطا کر۔ یہ نبی کا ایک طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی اللہ نیک اولاد عطا کر۔ اللہ نے ایسی نیک اولاد دی، فرمایا کہ جب تھوڑے سے ابھی بچپن میں تھے اللہ نے کہا ابراہیم جاؤ اپنی اولاد کو لے جاؤ، اپنی بیوی جس کا نام حضرت ہاجرہ اور اپنا بچہ جس کا نام اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو لے جا کر ایک ایسی وادی کے اندر جہاں نہ کوئی پرند ہے نہ کوئی چرند ہے نہ کوئی کھانے کا ذریعہ ہے نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی وادی ہے، وہاں لے جا کر اس کو میرے گھر کے قریب جس کا نام بیت اللہ ہے اس کے پاس ایک درخت ہوگا، اس کے نیچے بٹھا کر واپس آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سواری پہ سوار ہوئے، اپنے بچے کو اپنی بیوی کو بٹھایا، وہاں پہنچے، وہاں اتار کر جب واپس آنے لگے بیوی نے کہا ابراہیم بتاؤ تو صحیح ہمیں یہاں کیوں بٹھا کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، فرمایا مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا آگے آئے، آ کر اللہ سے دعا کہ اللہ میں نے تیرے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیوی کو اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دیا، ابھی تو چھوٹا تھا۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے گھر کے قریب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اپنے بچے کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اب ان کے لیے کھانے کا ذریعہ پیدا فرما، اللہ ادھر ان کے قریب آبادی کو آباد کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے۔ ٹائم کم ہے، حضرات جلدی جلدی مسجد میں تشریف لائیں تاکہ بر وقت نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جتنے دن گزار سکی کھایا پیا، اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جو راشن تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اب بچہ دودھ پیتا تھا، پانی بھی موجود نہیں تھا، کبھی صفا پہ چکر لگاتی ہے کبھی مروہ پہ چکر لگاتی ہے، 7 چکر لگانے کے بعد جہاں دھوڑتی تھی وہاں پہ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ آج 1400 سال کے بعد اگر حاجی وہاں جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں حاجی تو نے ویسے
بھاگنا ہے، ویسے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے جیسے حضرت حاجرہ نے صحیح کی تھی۔ اتنی ادا پسند آئی میرے بھائیو، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے واپس آگے، وقت آیا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہیں مکہ میں آگے بیت اللہ کے قریب اور وہاں پہ ٹھہرنا شروع کر دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال کی عمر کے ہوئے، رات کو سوئے ابراہیم علیہ السلام۔ جب رات کو سوئے تو خواب آیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني اغى في المنام۔ اللہ نے خواب میں کہا ابراہیم قربانی چاہتا ہوں۔ اللہ کس کی قربانی؟ صبح اٹھے جانور ذبح کر دیے، پھر رات کو سوئے، پھر خواب آیا نہیں قربانی چاہتا ہوں، پھر اٹھے قربانی جانور قربان کر دیے۔ کہا یا اللہ کس کی قربانی؟ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني اغى في المنام۔ اے ابراہیم اس بچے کی قربانی چاہتا ہوں جو چلنے پھرنے والا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، جو چلنے پھرنے والا ہو چکا ہے۔ ابھی 7 سال کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کر کہا بیٹے رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ میں تجھے اللہ کے رستے میں اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے ذبح کر رہا ہوں۔ فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر۔ ابا جی لیٹ نہ کیجئے، اگر اللہ کا حکم ہے تو فوراً مجھے ذبح کیجئے۔ آگے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی آپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں سے پاؤ گے۔ سبحان اللہ، بچہ چھوٹا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا ہے، خواب آیا، وہاں پہ اپنے بچے کو لٹایا، ذبح کرنا شروع کر دیا۔ چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی، پھر چلائی، پھر نہیں چلی، پھر اس چھری کو تیز کیا گیا، تیز کرنے کے بعد پتھر پہ ماری، پتھر ریزہ ہو گیا، لیکن اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں چلی۔ حضرت ابراہیم نے کہا چھری چلتی کیوں نہیں؟ تو میں اپنے وجدان میں کہتا ہوں کہ چھری نے کہا ہوگا ابراہیم میں مانتی ہوں تو صرف ایک رب کا حکم مانتی ہوں، اس کے بغیر کسی کا حکم نہیں مانتی۔ میرے بھائیوں اور میرے اللہ کا حکم ماننے والی، کہیں آپ کو چھری نظر آئے گی، کہیں آپ کو دریا کے اندر مچھلی نظر آئے گی، کبھی آپ کو ابراہیم کی آگ نظر آئے گی، کبھی آپ کو داؤد علیہ السلام کا لوہا نظر آئے گا، لیکن اے انسان تجھے کیا ہو چکا ہے؟ تو اپنے رب کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ اللہ کا حکم تو ہر چیز مانتی ہے، آج انسان ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا شروع کیا، اوپر سے جبریل، اللہ نے حکم فرمایا جبریل جی یا رب جلیل جاؤ نا، میرے نبی نے میرے حکم کو پورا کر دیا، دمبا لے جاؤ۔ وہ دمبا لے کر آئے جو جنت کا دمبا تھا۔ آ کر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ سے آواز آئی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم نے جب آواز سنی فرمایا لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے حضرت اسماعیل کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو اتنی الفاظ اتنے پسند آئے، فرمایا لوگو جب بھی ذوالحجہ کا مہینہ آئے تو تم نے ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ان الفاظ کو ہر نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ اب ہر نمازی نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اس پر واجب ہے کہ وہ یہ تکبیر کو بلند کرے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو میرے بھائیوں میں نے کہا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں داخل ہونا کیسا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک انسان کو ذبح کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی انسان کو ذبح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کا حکم تھا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے کیا فرماتے ہیں
فلما اسلم وتلہ للجبین، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے آگے جھک گئے، انہوں نے میرے ہر عمل کو پورا کر دیا، میرے ہر حکم کو پورا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے جو قربانی کرنی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا اور ان کا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے قیامت تک آنے والے ہر انسان پر لازم کر دیا ہے کہ میرے ابراہیم کی اداؤں کو اپناؤ۔ کہیں حضرت حاجرہ کی ادا آتی ہے، صفا مروہ کی سعی آتی ہے، یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت ساری قربانیاں اللہ نے لی۔ جب ابراہیم علیہ السلام قربانیاں دے چکے، آخری قربانی ہوئی کہ میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانا شروع کر دیا، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیم گھر تعمیر کرتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام مزدوری کر رہے ہیں۔ جب مزدوری کی، اللہ کا گھر تیار ہو گیا، بیت اللہ بنا دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے ابراہیم سے فرمایا، ابراہیم اب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے اللہ میں نے مکان بنا دیا، مکین کو بھیج دے۔ اللہ میں نے گھر بنا دیا، رہنے والے کو بھیج دے۔ اللہ میں نے تیرا بیت اللہ بنا دیا، اب تو محمد الرسول اللہ کو بھیج دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور محمد الرسول اللہ کو بھیج دیا۔ اب ایسا محمد کو بھیجا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے پیغمبر نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو میرے بھائیوں اگر آپ ان کے ساتھ قربانی کرو گے تو یاد رکھنا آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی، آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ہم نے اپنی قربانی کا حصہ ان لوگوں کے ساتھ ڈالنا ہے جو مسلمان ہو، جو مشرک نہ ہو، جو غیر مذہب نہ ہو، جس کے عقائد غلط نہ ہو۔ اور اسی طرح یہ فلسفہ قربانی ہے۔ آج قربانی کا دن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ناسب منسکا لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم قربانی کو ذبح کرنے لگو تو اپنے اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، اپنے اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے وہی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ ان دونوں نے قربانی کی، قربانی کر کے پہاڑ پہ رکھ دی۔ اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا، تو آپس میں وہ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ وہاں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دمبے کی ہے لیکن گوشت کو نہیں کھایا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی امتیں قربانی کرتی تھیں، کیسے کرتی تھیں؟ آگ پہاڑ پہ قربانی کر کے رکھ دیتے تھے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آگ آتی تھی، وہ آ کر قربانی کو کھا جاتی تھی۔ حتیٰ یأتینا تأکلہ النار۔ اللہ قرآن میں فرماتے کہ آگ آتی، قربانی کھا جاتی، جس کی قربانی کھا جاتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی، جس کی نہ کھا کے جاتی اس کی قبول نہ ہوتی۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی بے عزتی کا مقام تھا، لیکن اللہ نے امت محمدی پر اتنا رحم کا معاملہ فرمایا۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور لوگوں، نہ ہمیں خون کی ضرورت ہے، نہ ہمیں گوشت کی ضرورت ہے، اگر ہمیں ضرورت ہے تو تمہارے اندر کی ضرورت ہے، تمہارے تقوی کی ضرورت ہے کہ تم ہماری مانتے بھی ہو کہ نہیں مانتے۔ آج قربانی کا دن ہے، ہم اللہ کی مان کر قربانی کریں گے۔ اللہ فرماتے صرف قربانی نہیں، اپنے جس طرح مال کی قربانی دیتے ہو، اپنے جانور کی قربانی دیتے ہو، ایسے ہی ایک ایک اللہ کے حکم کی بھی قربانی دو۔ آج وقت کی قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اللہ وقت مانگتا ہے کہ میری مسجد میں آؤ، اللہ کی صدائیں آتی ہیں، اذان کی صدائیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتے قربانی دے کر آ کر نماز ادا کرو۔ آج
قربانی کیوں نہیں دیتے کہ اگر روزے کا مہینہ ہے ہم روزے نہیں رکھتے؟ میرے بھائیوں، ہم پر حج فرض ہے، ہم قربانی کیوں نہیں دے کر حج رکھتے؟ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے، تو ہم قربانی دے کر زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کرتے؟ آج اتنی بڑی زمینیں رکھنے والے اگر ان پر عشر واجب ہے، قربانی دے کر عشر کیوں نہیں نکالتے؟ وجہ کیا ہے؟ آج ہمیں حضور جیسا چہرہ کیوں پسند نہیں ہے؟ ہم کیوں قربانی نہیں دیتے؟ میرے بھائی، آج قربانی کی بات ہے کہ ہم اگر قربانی دینا چاہیں تو ہمارے چہرے حضور جیسے چہرے ہو جائیں، ہمارا لباس حضور جیسا لباس ہو جائے۔ یہ تب ہوگا جب ہم قربانی دیں گے۔ یہ سب کچھ قربانی سے ہے۔ اور اسی طرح قربانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نبی، نماز ادا کرو، اور ساتھ ہی فرمایا قربانی دو، قربانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، آپ نے 10 سال مدینہ کی دھرتی پہ قربانی کی ہے۔ میرے بھائیوں، 2 مینڈے میرے پیغمبر کرتے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں دے سکتے تھے، میرے پیغمبر نے ان کی طرف سے قربانی دی ہے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر میرے پیغمبر نے 100 اونٹ ذبح کیے، جن میں سے 63 اونٹ میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور اپنی امت کو بتایا، لوگوں اپنے ہاتھ سے اپنے جانوروں کو ذبح کرنا سیکھو۔ اور اسی طرح یہ قربانی کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو قربانی کیا کرو، صحابہ نے کہا ما ھذی الاضحیٰ یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، اور لوگوں، جانور کے ایک بال کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا کرے گا۔ ہاں، کوئی بندہ ہے جو آج جانور کے بال کو گن سکے؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ میرے بھائیو، ایک بال کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا کرے گا، کتنا بڑا اجر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی جانور ہوتا ہے جس پر اون ہوتی ہے؟ اون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اون کے بدلے میں بھی نیکیاں ملے گی۔ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو انسان جانور کو ذبح کرتا ہے، ابھی جانور کا خون زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے میرے بھائیو۔ آج 20 25 30 45 50 ہزار لگانے والوں، اللہ آج گناہوں کو معاف کرے گا۔ آج عید پڑھنے والوں، جب عید پڑھ کے ہم واپس جائیں گے، اللہ کے فرشتے چوکوں پہ اتر جائیں گے، اللہ کے فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان اللہ کرتا ہے، فرشتے اعلان کرتے ہیں لوگوں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے لوگ کیا کر رہے، میرے انسان کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ اللہ دیکھتا ہے، گواہ بنانا چاہتا ہے اپنے فرشتوں کو۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، یا اللہ، تیرے نیک لوگ عیدگاہ میں اکٹھے ہوئے تھے، عید پڑھی، دعائیں مانگی ہیں، اللہ تیرے حکم کو پورا کیا، انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار نماز سے کیا ہے، تو اللہ فرمائیں گے جا کر اعلان کر دو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، ہم یہاں سے معافی ہو اور ہم خوشی کا اظہار یوں کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر گانے چلے، ہمارے گھروں کے اندر VCR چلے، ہم فحاشی میں مبتلا ہوں۔ یہ خوشی نہیں، خوشی یہ ہے اللہ نے ہمیں خوشی یوں دی ہے کہ اگر خوشی کا اظہار کرنا ہے تو سارے میدان میں، مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نماز ادا کرو، میری تکبیرات کو بلند کرو۔ اور اسی طرح میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اپنی نمازوں کو، اپنی قربانیوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی موت کو اللہ کے لیے کر دو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو آج سے عہد کر کے جاؤ اللہ ہماری زندگی تیرے لیے ہے، ہمارا مرنا تیرے لیے ہے۔ میرے بھائی، جب ہمارا مرنا، ہماری زندگی اللہ کے لیے ہو جائے گی تو خدا کی قسم ہمارا مرنا آسان ہو جائے گا، ہمارا جینا آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کس پر واجب ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ میرے بھائی، قربانی اس انسان پر واجب ہے جس کے پاس 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ سونا، چاندی، نقدی، اور اسی طرح اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو، اور وہ مال ہو جسے مال تجارت کہا جاتا ہے۔
اب مال تجارت کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی دکان ہے یا ایک انسان اس نیت سے سامان خریدتا ہے، گھر خریدتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، یہ مال تجارت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ضرورت زائد سامان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گھر کے اندر وہ سامان جو ہم استعمال نہیں کرتے، پورا سال استعمال نہیں ہوتا، ایسا سامان گھروں کے اندر ہوتا ہے جس طرح عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، وہ استعمال نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کے پاس ایسا مال ہے تو اس پر میرے بھائیوں قربانی واجب ہے۔ اب ایک بندہ ہے جس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور نقدی پیسے بھی بینک میں پڑے ہوئے ہیں اور ضرورت سے زائد سامان بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، لیکن ہے تھوڑا تھوڑا ہے۔ فرمایا ان سب کو اکٹھا کرو اور اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ان کی مقدار ہو جاتی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو رائج ہے تو قربانی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے؟ فرمایا کہ قربانی کا طریقہ یہ ہے، آپ جانور کو لٹائیں، اس کی جو چہرہ ہے، گردن ہے، وہ بیت اللہ کی شریف، اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب قبلے کی طرف رخ تب ہوگا جب اس کی ہم چاروں ٹانگوں کو قبلے کی طرف کریں گے۔ جب قبلے کی طرف اس کو لٹایا جائے گا، اس کی ٹانگیں کی جائیں گی، اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اب قبلے کی طرف رخ ہو گیا، اب اگلا ادب یہ ہے، فرمایا کہ چھری آپ کی تیز ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جانور کو تکلیف ہو۔ تو میرے بھائیو چھری تیز ہو، اور جب آپ ان کی رگوں کو کاٹو تو رگیں کتنی کاٹنی چاہیے؟ تو فقہاء کرام نے فرمایا 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک سانس کی، ایک خوراک کی اور 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں، 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے 4 کٹ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر 3 کٹ جائیں تب بھی جائز ہے، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ اب 3 یا 4 رگیں کٹ گئی، اب جناب اس کا خون بہہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں رائج یہ ہے، قصائی حضرات جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس جانور کو جلدی جلدی کر کے آگے جائیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نوک کے ذریعے سے اس کے حرام مغز کے اندر چھری مارتے ہیں، جس سے جانور وہ تڑپتا ہے۔ تو شریعت نے اس چیز کو ناجائز اور مکروہ کہا ہے۔ میرے بھائیوں جب اس کی 3 یا 4 رگیں کٹ جائیں، اس جانور کا خون خود بخود بہہ جائے گا، اس کو تکلیف نہ دو۔ تکلیف جانور کو تب ہوتی ہے جب ہم اس کی نوک کے ذریعے سے اس کے حرام مغز کے اندر چھری مارتے ہیں۔ تو حضور نے اس سے منع فرمایا کہ آپ جانور کو تکلیف دو۔ تو اس لیے قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کا رخ جو ہے وہ قبلہ رخ کی طرف ہونا چاہیے، اور اسی طرح 4 رگوں کا کٹنا یا 3 رگوں کا کٹنے سے جانور جائز ہو جاتا ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہے بقرہ عید، جسے ہم بڑی عید کہتے ہیں۔ بڑی عید ہے اور آج کئی لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ خون سے رنگین ہوں گے، جانوروں کے خون سے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ اپنے بچوں کے خون سے رنگین ہیں، جنہیں فلسطین کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں پر آج مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے طرح قربانی کرتا، وہ بھی ہمارے طرح جانور کو ذبح کرتا۔ لیکن میرے بھائیوں مسجد اقصیٰ کی حرمت کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اپنے بڑوں کو شہید کروانے والے لوگ، جنہیں مسجد اقصیٰ کے لوگ کہا جاتا ہے، جو کل قیامت کے دن اگر کھڑے ہوں گے تو مسجد اقصیٰ کے دفاع میں کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں آج کے دن میں ان کو نہ بھولنا، آج کے دن میں ان کو نہ بھولنا۔ کیسے نہ بھولنا؟ ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ نمبر 2 پہ آج بڑی عید پر بڑا بائیکاٹ کر دو کہ ہم اسرائیل کی کوئی چیز کو استعمال نہیں کرو گے۔ آپ سب عہد کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے ہیں بھائی کہ آپ اسرائیل کی کوئی چیز استعمال کرو گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم فلسطین کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے، دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ہم یہ آج کہتے ہیں کہ ہم ان کی کوئی چیز کو استعمال نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرو اور بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرو۔ یہی قربانی ہمیں سکھاتی ہے۔ قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ کے حکموں کی قربانی دینا ہے۔ جس طرح آج ہم قربانی دے رہے ہیں ایسے ہی ہم ہر وقت قربانی دیتے رہیں۔ آخر میں عید کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ ہم 2 رکعات پڑھیں گے، 2 رکعات 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، 2 رکعات 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف۔ پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔
اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑا جائے گا, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑا جائے گا, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا جائے گا. پھر قرات ہوگی, حسب معمول رکوع سجدہ ہوگا. پھر دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. تو دوسری رکعت میں ہم دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات ہوگی, اس کے بعد امام تکبیرات کہے گا. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑنا ہے, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑنا ہے, اللہ اکبر کہہ کے تیسری تکبیر پہ بھی ہاتھ چھوڑنا ہے, اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے ہم نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے. اور حسب معمول جو ہے وہ اسی طرح رکوع سجدہ ہوگا. اب نیت فرما لیں. میں دیوانہ نہیں ہوں, میں مجنون نہیں ہوں, میں پاگل نہیں ہوں. بچے تمہارے ہیں, بچے میرے بھی ہیں, اولاد تمہاری ہے, اولاد میری بھی ہے. محبت کرنے والے تم سے ہیں, محبت کرنے والے مجھ سے بھی ہیں. عید تم اپنے گھر میں گزارتے ہو, میں اپنے گھر میں کیوں نہیں گزارتا؟ تم اپنے بچوں میں رہتے ہو, میں اپنے بچوں میں کیوں نہیں رہتا؟ تم آج اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ گے, میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میں نے عزم کیا ہوا ہے, میں نے زندگی کو وقف کیا ہوا ہے. میرے سامنے بچوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بیوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, گھر کی کوئی اہمیت نہیں ہے, خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے قوام سایہ فکس کر دی ہے, میں نے کہہ دی ہے زندگی کے نام میں صحابہ, میں نے لکھ دیا ہے زندگی کا نام صحابہ کے نام, میں نے کہہ دیا ہے زندگی کا نام صحابہ کے. یہ محبت, یہ طلب, یہ جستجو, یہ طلب, یہ عشق, یہ آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں, آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں, آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں, آپ کے ذریعے آپ کے نسلوں میں پھیلانا چاہتا ہوں, خاندانوں میں پھیلانا چاہتا ہوں. میں پاکستان کے ایک ایک شہر, ایک ایک بستی, ایک ایک گھر میں یہ بات اجاگر کرنا چاہتا ہوں, شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں, غلامی صحابہ کو آگے لانا چاہتا ہوں, محبت رسول سے دل بدلنا چاہتا ہوں, محبت صحابہ سے دل میں نفرت کرنا چاہتا ہوں. میں دلوں کے اندر صحابہ کی محبت کو دور کے بدلنا چاہتا ہوں. کوئی دشمن, کوئی مخالف, کوئی مرتد, کوئی کافر, کوئی نہیں, کوئی بیٹی, کوئی بچی, جان بھی صحابہ کی رشتہ نہیں کرے. میں جان کی فکر چھوڑے بغیر, مال کی فکر چھوڑے بغیر میدان میں دل چلوں, جواب دوں قرآن سے, سنت سے, حدیث سے, زندگی سے, اصول سے, ضابطوں سے. جواب عورت بھی دے, مرد بھی دے, بچی بھی دے, جوان بھی دے, بوڑھا بھی دے, عالم بھی دے, تبلیغی بھی دے, مجاہد بھی دے, سیاستدان بھی دے, جرگن بھی دے, کارکن بھی دے. ہر دل سے یہ صدا اٹھے, یہ آواز اٹھے, یہ انداز اٹھے, ہر جواب آ جائے, ہر سوال آ جائے, ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب آ جائے. جواب کیا ہوگا؟ صحابہ.